بھائیو آپ کو بھی لذت آئے گی تب، آپ کو مزہ آئے گا ذکر الہی میں تب، آپ کو پتہ چلے گا میں کہاں پر ہوں، جب آپ کی کنسنٹریشن توجہ ہوگی اللہ کی طرف۔ سچ کہنا آپ آج آپ دیکھنے آئے ہیں نا، پچھلے سال جو مولوی آئے تھے آج کا مولوی دیکھیں گے، شب قدر گئی، شب برات چلی گئی، آج اگر آپ آئے تھے دیکھیں گے یار وہاں کیسا مزہ ہوگا۔ میرے آقا کریم نے امتی مسلمہ کو سب سے پہلے جو حدیث سنائی اپنے صحابہ کو سنائی تو فرمایا اے میرے صحابہ انما الاعمال بالنیات، میرے صحابہ تمہارے جتنے بھی کام ہیں، تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام کا ڈیپینڈ جو ہے، ان تمام کے جو ہے نا انحصار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ اس لیے ابھی آپ نیت تبدیل کر دو، کہو میں اللہ کی یاد کے لیے آیا ہوں، میں اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے لیے آیا ہوں، میں ذکر الہی اور ذکر خدا کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کے جسم کی، آپ کے دل کی، آپ کی حالت بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت کی قسم آپ کے خیالات سمٹ کر دل کی طرف آ جائیں گے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا اللہ کریم نے رات کو کیا کہا؟ لیل، کیا کہا؟ لیل کہا، لیل مانے رات ہوتی ہے، واللیل، لیکن رات گزارنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولی، رات گزارنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے رات آنا یعنی اندھیرا چھا جانا، دوسرا ہوتا ہے ایکشن آف دی نائٹ۔ رات کی ایکشن کیا تھی آپ کی؟ آپ سوئے تھے، اٹ واز یور ایکشن، آپ لیٹے تھے، آپ جاگ رہے تھے، آپ کھا رہے تھے، آپ پی رہے تھے، اٹ از عمل آف دا لیل۔ اسی کو شب کہتے ہیں، شب کرنا، شب برات کرنا، شب برات منانا۔ تو قرآن اس کو منانے کو، کرنے کو، شب گزاری کو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا رحمان کے بندے، رحمان کے بندوں کی کوالٹی الگ ہوتی ہے۔ فرمایا رحمان کے بندے کی ایک کوالٹی یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ خراما خراما نرم انداز میں چلتا ہے، وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے نہیں چلتا ہے۔ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے زمین پہ تکبر کرنے والے تو نہ تو آسمان کو چھو سکتا ہے اور نہ اس زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ تکبر ہے تو ہے کس چیز کا؟ تو فرمایا رحمان کا بندہ، رحمان کا بندہ جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا ہوا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ رہبری اور رہنمائی میں اللہ کی رہنمائی میں چلتا ہے، اللہ کی رہنمائی میں بولتا ہے، اللہ کی رہنمائی میں سب کام کرتا ہے، اللہ کی ذمہ قدرت میں رحمان کا بندہ ہوتا ہے، اور اسی رحمان کے بندے کو ہم ولی اللہ بھی کہتے ہیں، اسی رحمان کی بندے کو ہم صالحین بھی کہتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا رحمان کا بندہ زمین پر آرام سے چلتا ہے، رحمان کے بندے سے اگر کوئی الجھ جائے تو سلام کر کے نکل جاتا ہے۔ رحمان کا بندہ زیادہ بحث نہیں کرتا، وہ زیادہ الجھتا نہیں کسی سے، بات کسی کی سمجھ میں آئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو سلام کر کے نکل جاتا ہے۔ اور تیسری صفت میرے رب کریم نے ارشاد فرمائی، فرمایا رحمان اللہ کا جو بندہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے کی تیسری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رات گزارتا ہے اپنے رب کے ساتھ، رات گزارتا ہے، بولو، رات گزارتا ہے اپنے، اللہ کریم اپنے بندوں سے شکوہ فرما رہا ہے۔ اس آیت جو آیت میں نے آپ کو پڑھی نا، اس آیت میں اللہ کریم شکوہ فرماتا ہے، تیرا بچہ بیمار ہو جائے تو تو کرے یا اللہ شفا،
اور اللہ تیری آواز کو سننے قبول کر لے، تیرا نقصان ہو جائے تو اللہ اللہ کرے، تجھے تکلیف پہنچے تو اللہ اللہ کرے، اور جب اللہ تیرے پاس آئے تو دور بھاگے، اس سے بڑا افسوس کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی افسوس ہے؟ فرمایا رحمان کا بندہ رحمان کے ساتھ، اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ عربی میں بات یبیتو، یہ مصدر کیا کہتے ہیں گردان کے طور پر، بات یبیتو مانے ہوتا ہے رات گزارنا، رات کی عمل کرنا، رات کی ایکشن کرنا۔ فرمایا رحمان کے بندے کی یہ علامت ہے، اسے اپنے پہلو پہ نیند بھی نہیں آتی، اٹھ اٹھ کے جاگتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کبھی قیام کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، اور اسی میں وہ رات گزار دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں we called this action in our language the شب برات or the شب قدر or the any kind of the شب، کسی بھی قسم کی شب ہو، شب کا معنی ذکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جانا، چاہے تو شب برات میں ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، چاہے تو شب برات کے بعد ہو جائے ٹھیک ہے۔ رحمان کے بندوں کی تو روزانہ شب ہوتی ہے، لیکن عام بندوں کے لیے اللہ کریم نے انعامات مخصوص رکھے ہوئے ہیں، کچھ ایام۔ آپ کو پتا ہے آج کی رات کے بارے میں کیا ہے حدیث پاک میں؟ آسمان کتنے ہیں؟ بولو، پتا نہیں ہے؟ یہ تو آپ کا شہر بڑا مشہور ہے، بولیے 7۔ تو ہماری زمین والا آسمان یہ ادھر سے پہلا آسمان ہے ہمارے لیے، لیکن آسمان والوں کے لیے یہ آخری آسمان ہے۔ شاید آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب سدرۃ المنتہا یعنی آسمان والے اگر ادھر آئیں تو آخری آسمان کون سا ہے؟ ہمارا والا، اس کو کہتے ہیں سمائی دنیا، دنیاوی آسمان۔ دوسرا ہوتا ہے سماء العرش او سدرۃ المنتہا، آسمانی آسمان سدرۃ المنتہا والا، آخری آسمان۔ اللہ کریم مہربان ہے اپنے بندوں پر، اے اللہ کتنا مہربان ہے، یہ نافرمان بندہ تیرا ہے، شراب میں زندگی گزارنے والا، بدکاری میں زندگی گزارنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یا اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندے پہ، بدکاریوں میں زندگی گزارنے والا، تیری نمازیں ضائع کرنے والا، پھر بھی تو اسے پکارتا ہے، آ جا میرے بندے آ جا، نہ باغ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ بھاگ میرے بندے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ میرے بندے آ جا، اگر زمین آسمان جتنے تیرے گناہ ہوئے ہیں، آ جا میری رحمت زمین اور آسمان سے بڑی ہے، میں نے تیرے لیے مغفرت مقرر کر رکھی ہے، آ جا میرے بندے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا، جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کسی بندے کو گناہ کرتے دیکھتے، کون؟ بولیے سب، ابراہیم علیہ السلام، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جس کو ہم جد امجد کہتے ہیں، اسی لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب کسی کو گناہ کرتے دیکھتے تو ہاتھ اٹھاتے، کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نافرمان تیرا ہی کھاتا ہے، تیرا ہی پیتا ہے، تیری دی ہوئی جان سے چلتا ہے، اور یہ تیرا بدکار بندہ تیری نافرمانی کرتا ہے، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ کہتے ہیں اتنا کہنا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بندہ مر جاتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مستجاب الدعوات پیغمبر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چند لوگ مرے ان کی دعاؤں سے، اللہ نے اسپیشلی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا اے جبریل جاؤ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے کہو کہ میرے بندوں پہ رحم کرے، میرے بندوں پہ، میں نے ان کو میرے بندوں کو تکلیف کے لیے نہیں بلکہ راحت کے لیے بھیجا۔ میرے آقا کریم کو دیکھیے، قربان جائیے آمنہ کے لال پر، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں بلغ الاولی بکمالی، بلغ الاولی بکمالی،
کشف دجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بکمال۔ میرے آقا کریم پر اتنا ظلم ہوا طائف کے میدان میں، اتنا ظلم ہوا کہ میرے آقا کریم کے جسم اقدس پر خون جائے نہ بہنے لگا۔ میرے آقا کریم پر قربان جائیے، میرے حبیب کریم کے پاؤں مقدس میں اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ میرے آقا کے مقدس پاؤں میں جوتی لگ گئی، نالین مقدس پاؤں میں لگ گئے، اور ایک صحابی جو خادم ساتھ تھے، لتڑتے لتڑتے چلتے چلتے گرتے گرتے ایک پیڑ کے پاس میرے آقا حبیب کبریا بیٹھ گئے۔ اتنا ستایا طائف والوں نے، پتھر مارے طائف والوں نے، کیونکہ میرے آقا کریم صرف کلمہ سکھا رہے تھے، میرے آقا کریم اللہ کی محبت سکھا رہے تھے، میرے آقا سمجھا رہے تھے اے انسانوں، تم نے جب آنکھ کا علاج سیکھا تو کروڑوں اور اربوں کمانے لگے۔ اے انسانوں، تم لوگوں نے جب کان کا علاج سیکھا تو تم نے ایک کان پر پیسے کمانا شروع کیے، آنکھ کا پیسہ کمانا شروع کیا، ناک میں پرابلم آئی، ناک پر پیسہ کمانا شروع کیا، بدن کے جس حصے میں بھی انسان کو تکلیف ہوئی تو دوسرے انسان نے اس سے ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ کمایا یا نہیں؟ بولو، کمایا یا نہیں؟ لیکن اللہ کریم کے حبیب کریم سمجھا رہے تھے اے میرے طائف کے لوگوں، یاد کرو اس رب کو جو تمہیں بارش عطا فرماتا ہے، یاد کرو اس رب کو جو رب تمہیں زمین سے سب رزق عطا فرماتا ہے، یاد کرو اس رب کریم کو جو تمہیں زندگی دیتا ہے، یاد کرو اس رب کو جس نے تمہارے دماغ کے اندر سوچ و وچار کی طاقت رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سندیشہ بھیجا میرے بندوں پہ رحم کرے۔ میرے آقا کو اتنا ستایا کہ میرے آقا کے قدموں سے جو ہے نا مقدس سے خون جاری ہوا، اتنا خون جاری ہوا جب بیٹھے ایک پیڑ کے پاس صحابی کے پاس، میرے آقا کریم جو ہے نا تکلیف میں ہے، اللہ کے ملائکہ آئے، کیا آئے؟ اللہ کے ملائکہ، اور عرض کی یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے محبوب، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، پانی کا فرشتہ الگ، ہوا کا فرشتہ الگ، پہاڑوں کا فرشتہ الگ، کہا ہے اے یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں بھیجا، جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے دبوچ دیں گے ہم پہاڑوں کے نیچے، ہوا میں اڑا دیں گے، زمین میں دسا دیں گے، آپ صرف ایک بار کہیے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہ لا يعلمون، او my almighty Allah, guide my nation, they are ignorant۔ اے اللہ میری قوم کی تو رہنمائی فرما، وہ تو جاہل ہیں، ابھی وہ تو بے خبر ہیں، وہ تو ابھی جانتے نہیں اللہ کون ہوا، انہیں تو لگتا ہے اللہ بھی کوئی ایسے ہی ہے، کوئی بندہ، معاذ اللہ رب العالمین، انہیں تو لگتا ہے اللہ بھی ایسا ہی ہے کوئی، ابھی تو انہیں تعارف نہیں ہے، پہلے انہیں ایجوکیٹڈ کیا جائے، پہلے انہیں تعارف دیا جائے، پہلے انہیں علم دیا جائے، تب جا کر یہ اللہ کی عزت کریں گے۔ اور میرے حبیب کی محنت اتنا رنگ لائی، اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس وقت 12:30 ہونے جا رہے ہیں، اور پوری قوم اللہ کی محبت میں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھی یا نہیں بیٹھی؟ میرے حبیب نے کہا نا اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ کا یہ کمال ہے، اللہ کی یہ اختیارات ہیں، اللہ اتنا جلال والا ہے، اللہ اتنا جمال والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ مالک ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے آج کی شب میں ہمارے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج کی شب میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق کے آسمان، زمین والے آسمان پہ اجلال فرماتا ہے۔ آج کی رات میں اللہ کریم کہاں تشریف رکھتا ہے اپنی شان کے لائق؟ یہ آسمان، زمین والے آسمان پر آپ کو پتا ہے اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر له
اے میرے بندو، ہے تم میں سے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو، آج میں اسے بخش دوں، آج میں اسے۔ آپ کو پتا ہے کہ بخشش جب بندے کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس بندے کی اللہ بخشش کرے اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آواز سے، جس کی بخشش کرے اس سے اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ لیکن اللہ کریم نے ہم سے بہت شکوے فرمائے، بہت سارے گلے فرمائے۔ آپ کو پتا ہے سورہ عادیات پتا ہے آپ کو؟ والعادیات ضبحا پتا ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فما۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ والعادیات ضبحا ایک، فالموریات قدحا کتنے ہوئے؟ تشریف رکھیں، آپ کا نذرانہ یہی ہے کہ آپ میری بات سنیں۔ سب لوگ جو ہے نا جم کر، جن حضرات کے نصیب میں ہوگا وہ سن لیں گے، جن کے نصیب میں نہ ہو اللہ کریم کرے ان کے نصیب میں بھی یہ بات آ جائے۔ پہلی آیت ہے والعادیات ضبحا، دوسری ہے فالموریات قدحا، تیسری ہے فالمغیرات صبحا، چوتھی ہے فأثرن به نقعا، پانچویں ہے فوسطن به جمعا۔ سب بولیں کتنی آواز آیتیں؟ کتنے؟ آپ کو پڑھا ان 5 آیتوں میں اللہ نے کس کی تعریف کی؟ پتا ہے؟ جو جنگ میں گھوڑے چلتے تھے ان گھوڑوں کی تعریف۔ یہ علماء کرام تشریف فرمائیں، جو آقا کریم کے ساتھ گھوڑے تھے، صحابہ کے ساتھ گھوڑے تھے جنگ میں، ان گھوڑے کے چلنوں کی، ان گھوڑے جب گھوڑا چلتا ہے تو اس کا پیٹ وہ جو ہے نا پھولتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سانس لیتے ہوئے جو پیٹ جو ہے نا اوپر نیچے ہوتا ہے۔ یہ گھوڑے کی تعریف اللہ نے کی، اونٹ کی تعریف اللہ نے کی۔ آپ کو پتا ہے شکوہ کس کا کیا اللہ نے؟ اگر ہمارے پاس عقل ہونا اور ہم سچ میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوں تو یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم رو جائیں گے، ہم کہیں گے یار گھوڑوں کی اتنی قسمت کی اللہ محبت کرے گھوڑوں سے اور ایسی ایسی بات فرمائے، یا اللہ تجھے یہ گھوڑے پسند کیوں آئے؟ کہا اس لیے مجھے یہ گھوڑے اور یہ اونٹ پسند آئے کہ یہ میری محبت میں اپنی جان پر وار لے جانے کے لیے تیار تھے لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی جان مروانے کے لیے تیار تھے۔ گھوڑے کو پتا تھا میری ٹانگیں کاٹیں گے، اونٹ کو پتا تھا میری ٹانگیں کاٹیں گے۔ اونٹ والا تو ممکن ہے ادھر ادھر چلا جائے، وہ اونٹ کو گھما لے، گھوڑے کو گھما لے، لیکن گھوڑا جب اپنی منزل کی طرف بڑھتا تھا اللہ کی محبت میں، اس کے پاس وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی محبت ودیعت کر دی جاتی، گھوڑا اپنی منزل۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ کریم نے 5 آیتوں میں جانور کی تعریف کی، انسان کا اللہ کریم نے انسان کے بارے میں گلہ کیا، فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ گھوڑے کی کتنی تعریف ہے، اور انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، یہ ناشکرا ہے انسان۔ تشریف رکھ، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یہ اللہ کریم کیا ہم سے کیوں شکوہ کیا؟ کہا ہے میرے بندو اس لیے تم سے شکوہ کیا، میں نے گھوڑے کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، میں نے جو ہے ملائکہ کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، میں نے جنوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ میں نے اگر کسی کو منتخب کیا، اگر کسی کو سلیکٹ کیا، اگر اپنی مملکت میں کسی کو میں نے ذمہ داری عطا فرمائی اور اس کا وقار بلند کیا، اس کا نام ہے انسان۔ کیا نام ہے اس کا؟ انسان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ دار ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک منتخب ہے۔ We are the nation of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم رسول اللہ ہیں۔ ہمیں نظام دنیا میں ایسا نظام عطا کرنا ہے، ہمیں دنیا میں ایسی رحمتیں عطا پھیلانی ہے دنیا میں کہ پوری دنیا دنگ رہ جائے۔ آپ کو پتہ نہیں میرے حبیب نے فرمایا کہ ایک گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلے گئے۔ جن کے یہاں کتے کی اتنی عزت ہو ان کے یہاں انسان کی کتنی عزت ہوگی؟
بولیے، جن کے یہاں کتے کی اتنی عزت ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک نیک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا اور وہ بلی بھوکی اور کیا کہتے ہیں بھوکی مر گئی، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ جہنم میں عورت چلی گئی بلی کی وجہ سے۔ یہ رات ہمیں کنیکٹ کرتی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ میرے حبیب نے فرمایا آسمان دنیا پر اللہ کریم اجلال فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے، پھر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، آؤ بندے، آج تک تو گھوم رہا تھا پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، آج آجا میرے بندے، آج تجھے میں خود ہی عطا کرنے والا۔ علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے یہی شاید کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے دلوں میں جب یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو جائے، تب جا کر آپ دیکھنا کہ دنیا کے اندر کیسا انقلاب بپا ہو جائے۔ یہ رات مذاق نہیں ہے، یہ رات جو ہے نا چھوٹی رات نہیں ہے۔ میرے حبیب اپنے بستر سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں قبرستان، ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں قبرستان، جاتے ہیں یا نہیں؟ آپ جاتے ہیں؟ جا رہے قبرستان جاتے ہیں دعا کرنے؟ وہ تو قبرستان جانے کا مطلب ہے قبرستان والوں کے لیے مغفرت کروانا، لیکن پہلے آپ نے سوچا اپنے بارے میں کچھ سوچا؟ اپنے بارے میں کچھ سوچا؟ بھائی قبرستان والوں کی مغفرت تو وہ کروائے جس کی اپنی مغفرت ہوئی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شاید سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، ہم ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں، قبرستان بھی چلے جاتے ہیں، عام طور پر چلے گئے، دعا مانگی آ گئے، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی ادھر مشغول ہے، کوئی ادھر مشغول ہے، لیکن آج کی رات مردوں سے زیادہ زندوں کو اپنے آپ بخشوانے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ آئے یہاں نعت سنی، یہاں تقریر سنی، ہے کہ یہ نعت ہے کہ یہ تقریر؟ نعت و تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں سچی پکی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے، اور محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نافرمانی نہ کریں، آپ گناہ میں مبتلا نہ ہوں، آپ شرابی اور کبابی نہ بنیں۔ میرے حبیب نے فرمایا اللہ آج سب کی مغفرت فرمائے گا سوائے اس بندے کی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ الاشراک هو الاثبات بالالوہیہ بمعنی واجب الوجود۔ علماء کرام نے فرمایا شرک کا معنی ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ جیسا ماننا۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کی طرح کسی دوسرے کو اللہ جیسا ماننا۔ الاشراک هو الاثبات، شرک کا مطلب ہوا ثابت کرنا بالالوہیہ، الوہیت کو، بمعنی واجب الوجود، واجب الوجود کے معنی پر۔ واجب الوجود کا معنی ہوتا ہے اللہ نہیں مرے گا، اللہ کی بات جتنے بھی ہیں وہ انتقال کریں گے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، اللہ نہ سوتا ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے۔ تو جاگنا کس کی صفت ہے؟ بولیے، ہر بندے کو نیند آتی ہے، اللہ نے فرمایا بھی نیند کرو، سو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، جو بندہ سوئے گا نہیں ہمیشہ کے لیے، جو بندہ جاگے گا اس کو پاگل ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ اس لیے سونا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر وہ مقدار میں جاگے گا تو اس کے اندر صفات ملکوتی داخل ہونے جائیں گے، ملائکہ کی صفات۔ یہ بتائیے مجھے اللہ تو سوتا نہیں، اگر کوئی بندہ کہے گا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، محبت سونے دیتی ہے؟ بولیے، محبت سونے دیتی ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ہمیں زور دیا، اللہ کریم نے فرمایا میرے رسول کی اطاعت کرو۔
کس کی کرو؟ اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہو تو پھر جاگنا ہی پڑے گا. لیکن پھر بھی میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، فرمایا من ادعی قد کذب فاذا جنہ اللیل نام عنی ومن نام عنی نام عنہ وصالنا. فرمایا جھوٹا ہے وہ میرا عاشق، جھوٹا ہے وہ میری محبت کرنے والا، جب رات آ جاتی ہے تو وہ سو جاتا ہے اور اس کا رب جاگتا ہے. بندہ بستر بچھا کے سو جاتا ہے، ادھر سے کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں. حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ اللہ کو یاد کرے رات میں. رات میں اللہ کریم نے بڑی رحمتیں رکھی ہیں، بڑی برکات رکھی ہیں. یہ بتائیے مجھے معراج کب ہوئی؟ نماز فرض کب ہوئی؟ قرآن نازل کب ہوا؟ سب جو اہم کام ہے وہ رات میں ہوئے. رات کا نام پہلے آیا، دن کا نام بعد میں آیا. اللہ کریم نے اجلال فرمایا آسمان دنیا پر، وہ دن میں فرمایا یا رات میں فرمایا؟ رات کی بڑی اہمیت ہے. رات گزارنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شب گزاری میں، تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے اس رات میں نوافل پڑھے، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو بچھایا، اللہ کریم سے مانگا، اللہ کریم سے جو ہے نا عرضیں کی.